کامیاب ترین اور سعادت مند انسان وہ ہے کہ جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی پاک اور منزہ ہو۔ اب یہ ظاہری اچھائی اور باطنی اچھائی انسان کے اندر کیسے پیدا ہو، یہ خوبیاں کس طرح حاصل ہوں، تو اس کا ایک جواب جو بہت ہی جامع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارے اور ان امور کے اندر جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے انسان کے اوپر فرض اور لازم قرار دیے ہیں، ان میں سب سے اہم اور سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت یعنی نماز ہے۔ نماز سے انسان کا ظاہر بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی بہتر بنتا ہے۔ جب انسان نماز کی طرف کو متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا لباس بھی پاک و صاف رکھتا ہے، اپنے جسم کو بھی وہ مطہر اور صاف بناتا ہے، اور جب وہ نماز کا پابند بن جاتا ہے تو اس کی روح کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے باطن میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور انسان ایک بہترین انسان بن کر نمودار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو گیا اور باطن بھی پاک ہو گیا۔ جب انسان نمازی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بناتا ہے، وہ دوسروں سے معاملات بھی اچھے رکھتا ہے، وہ بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے محبت و شفقت بھی کرتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کے روبرو کھڑے ہو کر اس سے ہم کلام ہونا ہے، لہذا مجھے کوئی جملہ ایسا اپنی زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے اور اپنے اعضاء سے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اسی لیے قرآن عظیم میں کہا جا رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے، بچا دیتی ہے۔ پیارے عزیزوں، 5 وقت کی نماز یہ بڑی اہم ہے۔ انسان بظاہر تو 5 اوقات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے دنیاوی امور کو انجام دیتا ہے، دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی ظہر کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ظہر کی نماز کی تیاری کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ظہر کے وقت حاضر ہوتا ہے۔ تو فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت جو اس نے اپنے دنیا کے معمولات میں صرف کیا تھا، وہ ان 2 نمازوں کی برکت سے پورا کا پورا وقت عبادت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کے بعد جب وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ظہر کے بعد وہ پھر اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے، اور عصر کا وقت آتا ہے تو پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ تو ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت بھی اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہی حال عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک، اور عشاء کے بعد جب وہ اپنے بستر پر آرام سے سو رہا ہوتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے پھر وہ بیدار ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا وقت آ گیا، اور وہ تیار ہو کر پھر بارگاہ الہی میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ تو رات بھر وہ اپنے بستر پر سوتا رہا، رات بھر وہ آرام کرتا رہا، مگر ان 2 نمازوں کی برکت سے کہ اس نے عشاء کی نماز بھی پڑھی اپنے وقت پر اور فجر کی بھی اپنے وقت پر پڑھی، تو ساری رات کا جو اس کا آرام ہے، جو اس کا سونا ہے، وہ سب کا سب اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ پیارے عزیزوں، کیسی بہترین عبادت ہے، اور حدیث مبارک یہ ہے کہ سارا جہان مل کر یہ چاہے کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا دے،
جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا، اور سارا جہان مل کر یہ چاہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو نقصان بھی جب ہی پہنچے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ لہذا اللہ کو راضی کیجئے تو ہمارے یہ مصائب و آلام خود بخود کافور ہو جائیں گے، خود بخود دور ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھنا۔ جب 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے انسان پڑھے گا تو ساری برائیاں بھی دور ہوں گی، رحمتیں بھی اس پر نازل ہوں گی، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی اس کو حاصل ہوگی۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔